اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورز، فالورز، کیا حال ہے جی؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہمارا ایم ایس ایکسل کے لیسن چل رہے ہیں، تو انٹروڈکشن ایم ایس ایکسل کی ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی، تو چونکہ ابھی ایم ایس ایکسل جو ہے 2026 میں ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ہمارے چینل پہ جو پرانی ویڈیو ایم ایس ایکسل کی ہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب ہم لیٹسٹ جو ایم ایس ایکسل ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ہم اب لیٹسٹ ایکسل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ لیسن بہتر ہوں گے، اور تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے کچھ ٹیبز کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ٹیب کیا ہوتے ہیں اور ٹیب میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم آ جائیں فائل مینیو میں، تو یہ تو ایم ایس ایکسس کا انٹرفیس ہے، یہ سارا نا دیکھ لیں اس کے اندر۔ تو انٹرفیس میں جیسے فائل مینیو ہے، ہوم ٹیب، کریٹ ٹیب، ایکسٹرنل ڈیٹا اور ڈیٹا بیس ٹول، ہیلپ، ٹیبل فیلڈ اور ٹیبل۔ فائل مینیو کے اندر اگر آ جائیں تو یہ ہوم ہے ہمارے پاس۔ تو ہوم میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بلینک ڈیٹا بیس ہے جو کل ہم نے لیا تھا، اور اس کے اندر کچھ یہ بنے بنائے ڈیٹا بیس ہیں، اور اگر مور ٹیمپلیٹ پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ مور ٹیمپلیٹ پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے بنے بنائے ٹیمپلیٹ آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں کہ آپ کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کچھ بنا بنایا ہوگا اور آپ نے صرف اپنا ڈیٹا ایڈ کرنا ہوگا۔ تو یہ آن لائن اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ تب اس کو یوز کر سکتے ہیں، ادروائز اگر اسکریچ سے آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو وہ بلینک ڈیٹا بیس پہ آپ کلک کر کے بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہوم اسکرین کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری، اور نیو کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو وہی چیزیں ہیں، نیو ڈیٹا بیس ہے، اور اس کے بعد کچھ بنے بنائے آن لائن ڈیٹا بیسز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹیمپلیٹ ہیں، وہ آپ جو ہے ان کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے جی اوپن۔ تو اچھا، یہ فائل مینیو وغیرہ میں سرسری سے کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے ورڈ میں، ایکسل میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، لیکن اوپن میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی فائل آپ کی پڑی ہوئی ہے کمپیوٹر کے اندر، تو اس کو کھولنا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں، یہ ہماری فائلیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پر ریسنٹ میں، تو ریسنٹ سے بھی آپ کھول سکتے ہیں دوبارہ فائل، لیکن اگر آپ پی سی کے اندر جانا چاہتے ہیں تو دس پی سی پہ کلک کریں آپ یہاں پر، اور اس کے بعد براؤز پہ کلک کریں، تو براؤز پہ کلک کر کے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی پی سی کی فائلیں آ جائیں گی۔ آپ یہاں پہ کلک کریں فولڈر کے اوپر، اور جو فائل آپ کی ہوگی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ کسی بھی فائل کو اپنی کو اوپن کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ایک فائل ہے تو اس کو ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں گے ایسے۔ تو یہ آلریڈی ہم نے اوپن کی ہوئی ہے فائل، جسٹ میں آپ کو بتانے کے لیے اوپن کر رہا تھا اس کو ایسے۔ اس کے بعد فائل مینیو میں آگے ہمارے پاس آتا ہے انفو۔ انفو کیا ہوتا ہے؟ انفو مطلب کہ جی آپ کی جو فائل ہے اس کے بارے میں معلومات، کاپی پاتھ، کاپی لوکل پاتھ، اوپن فائل لوکیشن، سیکیورٹی وارننگ دے رہا ہے وہ کہ جی کہ اگر آپ ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ ٹرسٹڈ ہے تو آپ کریں، نہیں تو اس کو آپ اس کی سیٹنگ چینج کر لیں، ٹرسٹ سینٹر سیٹنگ میں جا کے، تو اس کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کمپیکٹ اپیئر جو ہوتا ہے، ہیلپ پریونٹ ون کریکٹ ڈیٹا بیس فائل پرابلم بائی یوزنگ کمپیکٹ اینڈ ریپیئر۔ ڈیٹا بیس جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا بیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آن لائن چلتی ہے، تو اگر آپ کے ڈیٹا بیس میں کوئی ایرر آ رہا ہے تو وہ آپ اس کمپیکٹ ریپیئر ڈیٹا بیس سے کر سکتے ہیں۔ انکرپٹ ود پاسورڈ، یہ جو اوپر والا آپشن ہے یہ آپ کو وہ ایرر بتائے گا کہ کیا ایرر ہے، پھر اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ انکرپٹ ود پاسورڈ، جیسے ورڈ کی فائلوں میں ہم پاسورڈ لگاتے ہیں تو یہاں پہ بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ فی الحال اس کو پاسورڈ ہم نہیں لگائیں گے، کلک کریں گے تو ایک پاسورڈ ڈالنا پڑے گا آپ کو، اور وہ پاسورڈ لگ جائے گا، اور جب آپ نے اس کو فائل کو اوپن کرنا ہے تو وہ پاسورڈ مانگے گا، پاسورڈ دیں گے اور پھر وہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد سیو کا مطلب ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر وہ سیو کر دینا جو کام کیا ہم نے۔
سیو ایز کا مطلب ہے کہ یہ فائل ہماری جو ہے وہ کسی دوسری لوکیشن پہ سیو کرنی ہے تو آپ سیو ایز کر سکتے ہیں یہاں پر۔ ڈیٹا بیس میں ہی ہمیں سیو کرنی ہوتی ہے، کچھ پرانے ڈیٹا بیس ہیں ادھر اس کے اندر، کہ اگر آپ کی یہ فائل لیٹسٹ 2026 میں یا 2021 آفس میں ہم کر رہے ہیں تو آپ کے کسی دوست کے پاس پرانا ورژن ایم ایس ایکسس کا چل رہا ہے تو آپ پھر ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے اس کو سیو کر کے بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر کھل جائے، اور ٹیمپلیٹ کے طور پر سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کو، جب ضرورت ہو تو اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں۔ ایڈوانس سائن ان آن لائن ہے، اور یہ بھی کمپائلڈ انٹو ایگزیکیوٹیبل فائل، اور یہ ہے جی بیک اپ اگر آپ نے بنانا ہے اپنا شیئر بنانا ہے تو یہ سارے آن لائن سسٹم ہے سارے، ایز آبجیکٹ سیو کرنا ہے اس کو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پرنٹ کے اندر اگر ہم آ جائیں تو یہاں پہ کوئی پرنٹ ہے تو ایکچولی یہ پرنٹ یوز ہوتا ہے، یہاں پہ کلک کریں گے آپ تو آپ کے پاس یہ پرنٹر کی ونڈو آ جائے گی، پرنٹر سلیکٹ کریں کتنے پیج پرنٹ کرنے ہیں اور اوکے کریں تو آپ کا پرنٹ نکل جائے گا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے اندر نا جو پرنٹ کے اندر یہ پرنٹ پریویو ہے، پریویو کے اندر اگر ہم آ جائیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پریویو میں نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو لینڈسکیپ کریں گے یہاں سے تو ہمارے پاس یہ پریویو لینڈسکیپ آ جائے گا، چونکہ یہ فائل ہماری لینڈسکیپ ہے تو اس کو لینڈسکیپ ہی رکھنا پڑے گا ہمیں۔ پرنٹ ہے یہاں پر سائز اس کا چینج کر سکتے ہیں فائل کا آپ، مارجن اس کا چینج کر سکتے ہیں آپ، سائڈوں پہ جو جگہ چھوڑتے ہیں اس کو لینڈسکیپ پیج سیٹ اپ آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں یہاں سے، تو پیج سیٹ اپ میں جائیں تو ٹاپ باٹم یہ مارجن لگا ہوا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر 1 پیج 2 پیج مور پیجز کر سکتے ہیں، ایکسل کی کوئی ڈیٹا لا سکتے ہیں، ٹیکسٹ فائل یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں، ای میل وغیرہ ایڈ کرنی ہے، مور کلوز پرنٹ پریویو کر سکتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ ہمارا فائل مینیو میں پرنٹ کا فنکشن تھا سارا، کلوز کرنا ہے تو یہاں سے کلوز کر دیں۔ اس کے نیچے جو اکاؤنٹ والا فنکشن ہے یہ آپ کا ڈیٹا جو آپ کا آفس ہے یہ ایکٹیویٹڈ ہے یا نہیں ایکٹیویٹڈ، یہ 2021 پلس ہمارا آفس چل رہا ہے، اس کے اندر ہی ہماری پروڈکٹ ایکٹیویٹ ہے، اگر ایکٹیویٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ آفس چلے گا نہیں۔ آپشن کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا جو فنکشن تھا فائل مینیو کا وہ ہو گیا۔ ہوم میں آ جائیں تو اس کے یہاں پر ہمارے پاس جو پریویو ہے یہ 2 پریویو ہوتے ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ شیٹ ویو جو جس میں ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور ڈیزائن ویو جس کے اندر ہم ٹیبل کا اسٹرکچر بناتے ہیں، تو 2 ویو زیادہ تر ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا ہے، فار ایگزامپل یہ ہے جواد احمد کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ایسے، تو یہاں پہ آپ اس کو کٹ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کٹ کریں گے تو کٹ ہو جائے گا، اور کاپی کریں گے تو یہ کاپی ہو جائے گا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کاپی کٹ پیسٹ، فارمیٹ پینٹر فارمیٹنگ کو پینٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہ جو فلٹر ہے یہ فلٹر لگائیں گے آپ یہاں پر تو یہ آپ کو سلیکٹ کر کے بتا دے گا کہ کون سے اے ٹو زیڈ ترتیب کرنا ہے، زیڈ ٹو اے کرنا ہے اور بلینک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے جواد کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باقی سلیکشن ختم ہو جائے گی اور جواد آپ کا پرنٹ میں آ جائے گا۔ یہ سارے آ رہے ہیں نا، تو فلٹر جو بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیٹے کو بیچ میں سے، ابھی یہاں پہ چونکہ ایک ہی نام کا بندہ سارے ہیں، اگر ڈبل ٹرپل نام کے بندے ہوں یا کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کو آپ فلٹر لگا کے نکال کے ان بندوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اسینڈنگ آرڈر میں کرنا ہے تو ڈیسینڈنگ آرڈر میں کرنا ہے، ریموو سارٹ لگانا ہے تو کر لیں۔ سلیکشن میں کیا ہوتا ہے جی کہ آپ ڈو ناٹ ایکول 1 لیس دین ایکول 1، اچھا گریٹر دین 1، یہ اچھا یہ جو 1 2 3 ہے اس کو آپ لیس دین گریٹر دین کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر نام کے اندر آئیں گے تو یہ آپ کو کنٹین جواد کے نام سے سلیکٹ کر کے آپ کلک کریں گے تو یہ اس کو صرف سلیکٹ کرے گا، باقیوں کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ڈونٹ کنٹین جواد کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو کلیئر فلٹر کریں گے تو سارے واپس آ جائیں گے ایڈوانس میں جا کے۔ پھر آپ فلٹر بائی فارم لگانا چاہیں، اپلائی فلٹر سارٹ کرنا چاہیں ایڈوانس فلٹر، تو یہ فلٹر کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لکھیں گے وہ لادہ سے نکال کے رکھ دے گا، یہ ہوتا ہے فلٹر۔ ریفریش آل کر دیں جی، ریفریش کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نیو رو بنانی ہے، سیو کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، تو یہ چیزیں نیو رو یہاں سے ہم بناتے ہیں زیادہ تر، نیو رو، ڈیلیٹ رو، کٹ کاپی پیسٹ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ تو
اس کے بعد یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹوٹل سم کا فارمولا لگانا ہے، اسپیلنگ نے گرامر چیک کرنے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں. اچھا پہلے اس کو سلیکٹ کر لیں، پھر جو بھی اسپیلنگ اینڈ گرامر آپ نے چیک کرنے ہیں وہاں یہاں پہ کلک کریں، اسپیلنگ اینڈ گرامر پہ کلک کریں. تو اچھا اس میں کوئی اسپیلنگ غلط نہیں ہے تو اس لیے یہ دے رہا ہے. اگر کوئی غلط اسپیلنگ ہوگا تو آپ یہاں سے اسپیلنگ گرامر میں کلک کر کے اس کے اسپیلنگ گرامر ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یا اس کو آپ آگے پیچھے کرتے ہیں. رو کی ہائٹ یہاں پہ کلک کریں، رو کی ہائٹ فی الحال یہ چل رہی ہے، اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کدھر گیا جی یہ مور. اور اس کے بعد سب ڈیٹا شیٹ سے ڈیٹا لے کے آ سکتے ہیں، ہائڈ کر سکتے ہیں رو کو، فیلڈ کو ان ہائڈ کر سکتے ہیں. جیسے بھی یہ جواد کی فیلڈ ہے تو اس کو ہم نے ہائڈ کرنا ہے تو جواد کی فیلڈ ہائڈ ہوگی. اب نیچے سے فیلڈ آ گئی. اب دوبارہ آپ جائیں گے یہاں پر تو اس کو آپ نا ان ہائڈ کریں گے تو یہ پھر ان ہائڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ٹک لگائیں گے جو آپ نے ہائڈ کی تھی فیلڈ یہ، اور یہ ان ہائڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح یہ فیلڈ کو رو کو ہائڈ اور ان ہائڈ بھی کر سکتے ہیں ہم. فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے فائنڈ کر لیں. ریپلیس کرنا ہے گو ٹو، آپ نے کہا جی کہ میں نے نیکسٹ پہ جانا ہے تو یہ نیکسٹ پہ لے جائے گا. اور اگر آپ نے کہا جی پریویس پہ آنا ہے تو پریویس پہ، فرسٹ پہ سلیکٹ آل کر سکتے ہیں. سلیکٹ آل. اس کے بعد یہاں سے آپ ان ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں. یہ بولڈ کریں گے تو بولڈ ہو جائے گا، ٹیلک کریں گے ٹیلک ہو جائے گا، انڈر لائن کریں گے تو انڈر لائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ اپلائی، کلر اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کلر، ٹیکسٹ کلر. ٹھیک ہے، اور ختم کرنا ہے تو بلیک واپس اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں سے پنسل سے بھی کلر لگا سکتے ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ آپ اسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی ٹیکسٹ کی الائنمنٹ یہاں پہ جو سیل کے اندر ہے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ باہر گاڑیوں کی بڑی آواز ہے، جب ڈسٹرب ہوں گے آپ بھی، یہ الائنمنٹ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی گریڈ لائن جو ہے یہ لائنیں شو کر سکتے ہیں، ہائڈ کر سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد یہاں سے ان کے لائنوں کے کلر چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے اوپر سے فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں اور ایریل بلیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا فونٹ سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، بلٹ اینڈ نمبرنگ لگا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آ گیا تھا کریٹ. تو کریٹ کا جو ٹیب ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ اپلیکیشن پارٹس ہیں کچھ بنے بنائے. ہمارے پاس فارم ہے، بلینک فارم ہے، اور کوئک سٹارٹ، یہاں سے کنٹیکٹ لسٹ ہو گیا، ایشو، ٹاسک وغیرہ، کمنٹس وغیرہ، یہ سارے بنے بنائے ہوتے ہیں. ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ٹیبل ہے، اس کو ہم ٹیبل کر سکتے ہیں. ٹیبل ڈیزائن ہم نے کل کیا تھا ٹیبل ڈیزائن، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ٹیبل ڈیزائن بیسیکلی جو ہوتا ہے، تو یہاں پہ شیئر پوائنٹ میں آپ کنٹیکٹ کے ساتھ ٹاسک، ایشو، ایونٹ، ان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی یہ فائل کو. کیوری وزٹ جو ہوتی ہے، کیوری وزٹ جو ہوتی ہے یہ جسٹ اس طرح ہے کہ آپ کلک کریں گے تو کیوری بن جائے گی، آٹومیٹک بنی ہوئی آ جائے گی. اور کیوری ڈیزائن میں آپ خود ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم خود کیوری ڈیزائن کریں گے آگے چل کے. اور ایس کیو ایل کیوری جو بیسیکلی ایس کیو ایل اسٹرکچر کیوری لینگویج ہے، یہ جو ایس کیو ایل پروگرامنگ لینگویج ہے، اور جس کے اندر جا کے ہم کیوری بناتے ہیں. اس کو بھی ہم بنائیں گے. فارم بنانا ہے تو یہاں سے آپ سمپل فارم آئے گا، فارم ڈیزائن کر کے بنا سکتے ہیں. بلینک فارم بھی ہے، وزٹ کے ذریعے بھی فارم بنا سکتے ہیں آپ. وزٹ بیسیکلی جادو کہتے ہیں، جادو کو تو بنا بنایا فارم ہوتا ہے. رپورٹ بنانا ہے تو رپورٹ بنائیں گے ہم. یہ سب کچھ آگے کریں گے. مائکرو کو میں علیحدہ سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو یہ چار بیسیکلی ایکسل کی جو مین چیزیں ہوتی ہیں. فارم ڈیزائن کرتے ہیں آپ، اسی فارم کے اندر سے کیوریاں بناتے ہیں. جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہے سرچ میں، وہ کیوری بنا کر رکھ لیتے ہیں، اور اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سرچ کر لیتے ہیں. اسی ڈیزائن، ٹیبل ڈیزائن کا فارم بناتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس فارم میں کیا کیا چیزیں ہیں. اسی فارم کی آپ رپورٹ بناتے ہیں، اور رپورٹ کے ذریعے ہم پرنٹ نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے. تو یہ ہمارا تھا کریٹ کے بعد ایکسٹرنل ڈیٹا بیس آ جاتا ہے. ایکسٹرنل ڈیٹا بیس میں آتا ہے کہ نیو سورس، آپ ڈیٹا کہاں سے لانا چاہتے ہیں، ایکسل سے، HTML سے، XML فائل سے یا ٹیکسٹ سے. تو آپ جہاں سے بھی ڈیٹا لانا چاہتے ہیں آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ جائیں گے، اور بروز میں جا کے آپ کلک کریں گے یہاں پر، اور اپنی فائل جو بھی ہوگی آپ ایکسل کی وہ آپ سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کریں گے.
تو ڈیٹا بیس آپ کا یہاں پہ آ جائے گا اس ایکسل کے ایکسس کے اندر. تو اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح HTML فائل کا ڈیٹا لے کے آ سکتے ہیں. یہ ٹیکسٹ فائل ورڈ کی کیٹیگری لے کے آ سکتے ہیں. ایکسس کا بھی ڈیٹا بیس آپ یہاں لا سکتے ہیں. SQL کا اگر آپ کے پاس ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے, ایزیور ڈیٹا بیس یہ مائکروسافٹ کا, اس کا بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. فارم آن لائن سروسز میں جا کے آپ آن لائن سروسز میں شیئر پوائنٹ سے لے کے آ سکتے ہیں. ڈیٹا سروسز فرام ادر سورسز جو ہے وہاں سے بھی آپ ڈیٹا بیس جو آپ کا بنا ہوا ڈیٹا بیس ہے اس کو آپ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں. امپورٹ کر کے اس کو سیو کرنا, کوئی ٹیبل کے ساتھ مینیجر کو لنک کرنا تاکہ ہم اس مینیجر میں کام کریں. سیو ایکسپورٹ جو ہمارے پاس ایکسپورٹ ہم کریں گے, فار ایگزامپل ایکسل کی, ورڈ کی, PDF کی یا ای میل کی, تو پھر ہم اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک فائل ایکسل کی امپورٹ کرتا ہوں, ذرا دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایکسل کا امپورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہاں بروز پہ کلک کریں اور اب مجھے دیکھنا پڑے گا ہماری کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کہاں پہ ہے. ایک منٹ, ایکسل کی ایک فائل پڑی ہوئی ہے, D میں ہے, اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ہوگی کوئی ایکسل کی فائل, یہ ایک ایکسل کی فائل ہے. اس کو ہم سیو کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں. تو یہاں پر ٹک لگا کے ہم اس کو سیو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ اس کے اندر ایک ڈیٹا نہیں تھا تو اس لیے ایکسپورٹ نہیں ہوئی ہے. اب کوئی ایسی فائل لے کے آتے ہیں جس میں ڈیٹا ہوگا. تو ایک منٹ میں یہاں پہ ایک فائل ہوگی ایکسل کی. چلو یہ اس فائل کو ہم سیو کرتے ہیں. سیو اور اوکے, سیو ایکسپورٹ اسٹیپس, اور ٹھیک ہے یہ کریٹ سیو ایکسپورٹ. اچھا یہاں پہ یہ فائل آ جاتی ہے, شاید کسی وجہ سے نہیں آ رہی. تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اسی طرح اس کو ایکسل کی فائل کو ایکسپورٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ آ گئی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. تو یہاں پہ ہے یہ فائل ایکسپورٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کریٹ آؤٹ لک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. رن کریں تو یہاں سے اپڈیٹ دا ایگزسٹنگ فائل, یس, اور سکسیزفلی ایکسپورٹڈ. اچھا اسٹوڈنٹ ٹیبل, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایکسپورٹ تو ہوگی ہے, سیو پڑی ہوئی ہے. اس کو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس سے ٹیکسٹ کی فائل ایکسپورٹ کرنی ہے, PDF کی کرنی ہے, ای میل ایکسیس کی کرنی ہے, تو ایکسپورٹ ساری فائلیں یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. وہ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا ایکسل پہ پڑا ہو تو اس کو ایکسپورٹ کر کے یہاں پہ ہم لے کے آ سکتے ہیں, اور سیو کے اندر وہ فائل ہماری پڑی ہوں گی. اس کے بعد ڈیٹا بیس ٹول کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ یہ کمپیٹ پہلے بتا چکا ہوں. ویژول اسٹوڈیو میں نے کہا جی اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہمارا ویژول اسٹوڈیو ہے اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے, کرتے ہیں. ریلیشن شپ کا بھی آگے دیکھیں گے ہم کہ ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد ڈیٹا بیس, ڈاکومنٹری انالیسس, ٹیبل ڈیٹا بیس, شیئر پوائنٹ, یہ تقریباً ساری چیزیں بیچ میں سے ایک ایک چیز آگے ہمارے سامنے آنی ہے, اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ہیلپ کے ٹیب کے اندر ہیلپ ہوتی ہے. ٹیبل فیلڈ جو ہے یہ یہاں پہ سارٹ کر سکتے ہیں, نمبر, کرنسی. اچھا یہ جو چیزیں ساری ہیں یہ میں آپ کو کل پڑھا چکا ہوں ڈیٹا ٹائپ کے اندر, کہ جب ہم اس کا ڈیزائن ویو میں جاتے ہیں کہ اندر تو یہاں پہ اس کی ڈیٹا ٹائپ آتی ہیں. تو یہ ساری ڈیٹا ٹائپ یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے پاس. ٹیبل ڈیزائن کے اندر یہاں پہ پرائمری کی وغیرہ, ٹیکسٹ ویلیڈیشن رول, انسرٹ رو وغیرہ سارا کچھ, یہ چیزیں ساری ہیں چھوٹی چھوٹی جو آلریڈی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتی رہیں گی. اسپیلنگ اینڈ گرامر, اچھا ٹیبل فیلڈ, تو یہ اس کے اندر زیادہ تر چیزیں وہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. ٹیبل کے اندر رو انسرٹ کرنا, بفور آفٹر, یہ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ ایزی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہی آپ رو انسرٹ کریں, ڈیلیٹ کریں, تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو آج کا لیسن تھا وہ ٹیب کے حوالے سے تھا کہ ٹیب جو ہے وہ ہمارے اوور ویو ہی تھا ٹیب کا, کہ ٹیب میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو ایکسس کا ٹیب ڈسکس کرنا اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں نے سمجھا کہ ایکسس ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ڈسکس کر کے ہم نے کر لیا, تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو آج کے لیسن میں اتنا ہی ہے.
تو ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا امین اثر ہو۔ اللہ حافظ۔